عدل کی ہے پہچان ترازو، مظلوموں کا مان ترازو، تبدیلی کی جسے تمنا، تھام لے ہر انسان ترازو۔ جیتے گا بھائی جیتے گا اس بار ترازو، جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا اس بار ترازو، جیتے گا جیتے گا جیتے گا۔ غاصب چور لٹیرے مل کر قومی دولت لوٹ رہے ہیں، آزادی کے سندر سپنے خواب سہانے ٹوٹ رہے ہیں، سہانے ٹوٹ رہے ہیں۔ چھین لو ان سے تخت شاہی، ملت کا ارمان ترازو۔ یہ حالات کو سدھارنے کے لیے، دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے لیے اور محمود و ایاز کو ایک صف پہ کھڑا کر کے عدل و انصاف دلانے کے لیے جماعتوں نے اپنے اپنے منشور پیش کیے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعتوں کا منشور وہ ہے جو پچھلے 5 سال میں انہوں نے کر دکھایا ہے۔ پیپلز پارٹی کا منشور، عوامی نیشنل پارٹی کا منشور، متحدہ قومی موومنٹ کا منشور، مسلم کاف کا منشور، مسلم لیگ نون کا منشور پنجاب کے حوالے سے، ان کا منشور وہ ہے جو پچھلے 5 سال میں انہوں نے کیا ہے۔ اگر ملک کے اندر مہنگائی ہے، اگر ملک کے اندر بے روزگاری ہے، اگر یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہے، دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، انتہا پسندی کے عنوانات ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہیں، اگر یہاں فرقہ پرستی کے بیج بوئے گئے ہیں اور کانٹوں کی فصل اگائی گئی ہے، تو وہ حکمران ذمہ دار ہیں جو پچھلے 5 سال سے صوبے کے اندر یا مرکز کے اندر برسر اقتدار رہے ہیں۔ اس لیے ان کے منشور آپ کے صوبے خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی ہے جس نے ملٹری آپریشنز کرائے ہیں، اور صوبے خیبر کے لاکھوں لوگ وہ ہیں کہ جنہیں 3 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی ہے، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، در بدر ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل سے محروم ہوئے ہیں، نت نئے حوالوں سے غربت نے ان کو آ لیا ہے، محرومی اور مجبوری نے ان کے پیر پکڑ لیے ہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کا بھی منشور وہ ہے جو اس نے ملک کی کمزوری کی وجہ سے ہم مسائل کے اندر گرفتار ہیں، حالات کی خرابی سے دوچار ہیں، نت نئے عنوانات دور تک کہکشاں کی طرح سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بعثت اسی لیے ہوئی کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کو تعلیم دیں حکمت کی اور قرآن کی، اور اس حوالے سے لوگوں میں ایک بیداری کی لہر پیدا کرے۔ جماعت اسلامی تزکیہ نفس کے حوالے سے، تعمیر سیرت کے حوالے سے، امام غزالی کی تعلیمات پر بھی، شاہ ولی اللہ کی تعلیمات پر بھی، اور ان حوالوں سے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان سب نے قرآن و سنت کی بات کی ہے۔ جماعت اسلامی ایمان کے بیج کو برگبار لانے کے لیے انتہائی دور تک پھیلے ہوئے تمام انسانوں کو تحمل کا کوہ گرا، صبر کی چٹان بنانے کے لیے جماعت اسلامی نے پچھلے 5 سال میں بڑے پیمانے پر کردار سازی کا کام بھی کیا ہے، نوجوانوں کے اندر ایمان کی روح کو بھی پھونکا ہے۔ اور اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ جن کو مختلف حوالوں سے اپنے مقاصد کے لیے بروکار لایا جاتا ہے، نوجوان خواب دیکھتے ہیں، نوجوان اس کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ یہ نوجوان ہی ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں 25 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ لہذا میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، چہروں کے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، انہی پارٹیوں کو دوبارہ ووٹ دینے سے تبدیلی نہیں آئے گی، ظالموں کو گردن پر بٹھانے سے ظلم کا ستیہ ناس اور سوا ستیہ ناس نہیں ہو سکے گا۔ نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ جماعت اسلامی کے پشتیبان بنے، جماعت اسلامی کے دست بازو بنے۔ آنے والے دنوں کے اندر رابطہ عوام کے ذریعے یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ دینے کے رویوں کو بدلیں گے۔ برادریوں کو ووٹ دینا بے معنی بات ہے، اپنے ہی قریب قرب و جوار کے لوگوں کے حوالے سے کچھ عصبیتیں بیدار کر لینا بے معنی بات ہے۔ اصول کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے میں نوجوانوں سے بالخصوص یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم ظلم کے مقابلے میں عدل و انصاف کی ڈھال بن کر ابھرتے ہو، تم چاروں طرف کے اندھیروں کو اجالوں سے بھگانا چاہتے ہو، ذہن میں اس بات کو تازہ رکھو
عدل و انصاف نہیں آ سکتا جب تک کہ شریعت کو نافذ نہ کیا جائے، اور شریعت کا مطلب قرآن و سنت کی برابری ہے، قرآن و سنت کی فرما روائی ہے۔ شریعت کے نتیجے ہی میں یہ بات ممکن ہے کہ چاروں طرف کے حالات میں لوگوں کو عدل و انصاف بھی مل سکے، ان کو ان کے حقوق بھی مل سکے، اور حالات کی بہتری بھی ان کے ہاتھ آ سکے۔ اس وقت کے حالات کے اندر ہم پرویز مشرف کی بات کر رہے تھے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، تازہ ہوا کا جھونکا ان کو پرویز مشرف کی گرفتاری سے سامنے آتا نظر آیا ہے، لیکن ناگزیر ہے کہ فارم ہاؤس سے اس کو جیل منتقل کیا جائے اور محمود ایاز کو ایک صف کے اندر کھڑا کیا جائے۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں اور آنے والے حالات کے اندر پرویز مشرف کو ہتھکڑیاں اگر لگیں گی تو 18 کروڑ عوام سکھ کا سانس لیں گے اور حالات کی بہتری کی طرف چلیں گے۔ جیتے گا بھائی جیتے گا، اس بار ترازو جیتے گا، جیتے گا بھائی جیتے گا، اس بار ترازو جیتے گا، جیتے گا جیتے گا۔ غیرت خودداری سے آری اہل شر سے جان چھڑاؤ، کالی رات کے فرزندوں سے روشن مستقبل کو بچاؤ، روشن مستقبل